تازہ جھونکا ہے اس میں اور ٹھنڈا جھونکا وہ انکم ٹیکس دینے والے جو تنخواہ طبقہ ہے، سالانہ ان کی آمدنی 6 لاکھ پہ ٹیکس تھا نا، 50,000 مہینے میں کمائیں تو ٹیکس دے، اب وہ 12 لاکھ کر دی گئی ہے سالانہ، اور اس کی شرح بھی 5% سے کم کر کے 1% کر دی گئی۔ میرے خیال میں یہ خوش آئند اقدام ہے، اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے شیڈو بجٹ کے مطالبات اور تجاویز کو مان کر انکم ٹیکس دینے والوں کو ریلیف دیے۔ کارپوریٹ ٹیکس میں بھی اسی طرح انہوں نے ریلیف دیے، جس سے سرمایہ کاری کا عمل تھوڑا بہتر ہوگا۔ لیکن اس ایک تازہ ہوا کے اور ٹھنڈے جھونکے کے علاوہ باقی جو اس وقت موسم جس قدر گرم ہے، جیسے گرم تھپیڑے اور گرم ہوائیں کراچی، جیکب آباد، سبی، کشمور، اسلام آباد کہیں بھی چلے جائیں تو اس بجٹ میں بھی اسی طرح کی گرم ہوائیں ہیں۔ عام آدمی کے لیے سیلز ٹیکس، بجلی، تیل اور گیس کی قیمتیں اسی اتنی ہی ہیں، بلکہ پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنے کی بجائے الٹا کاربن لیوی لگا دی گئی، جو کہ قطعی ناانصافی ہے اور نامناسب اقدام ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ہم اس کے لیے لڑیں گے، ہم سخت تقاریر کریں گے، جیسا موسم سخت ہے ہماری تقاریر بھی انشاءاللہ ویسی ہی سخت ہوں گی، لیکن بجٹ پاس ہونے سے پہلے عام آدمی کو بھی کچھ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، ایک اچھی ریلیف ہے۔ اسی طرح سیلز ٹیکس، بجلی، تیل، گیس کی قیمتوں کو بھی تھوڑا سا لگام دینے کی ضرورت ہے، اور وڈیروں جاگیرداروں کی جو براہ راست آمدنی ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی، جو کہ صوبوں کا زرعی انکم ٹیکس صوبوں کا وہاں دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، اسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے سے مرکز میں لایا جائے، ایف بی آر کو اس کی وصولیابی کا کام دیا جائے، اور ایف بی آر اسے وصول کرے، کوئی 400 ارب روپے وصول ہو سکتے ہیں، اور یہ 400 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے کم کرے۔ اسی طرح ویلتھ ٹیکس سے 400 ارب روپے وصول کریں، اور یہ آپ جو ایک سیلز ٹیکس آپ لوگوں سے لیتے ہیں اس کو کم کریں کسی طریقے سے۔ بہت شکریہ سر، یہ جو 24 اداروں کی نجکاری کرنے کی تجویز ہے، کیا واحد حل نجکاری ہے؟ دیکھیے، نجکاری کے کئی اس کی شکلیں ہیں نا، صورتیں ہیں۔ پبلک پرائیویٹ جو ہے وہ پارٹنرشپ ہے، پھر جو پرائیویٹ مینجمنٹ اس کو آؤٹ سورس آپ کریں، تو یہ میرے خیال میں اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مختلف اداروں کے لیے مختلف طریقوں کو اپنانا ہوگا، اور اس لیے مجبوری ہو گئی ہے کہ اگر 2012-13 میں جو بلکہ اس سے پہلے شاید ہوئی تھی شوکت عزیز کے زمانے میں، افتخار چودھری اس کو نہ روکتے تو آج اسٹیل مل شاید چل رہی ہوتی اور کئی لوگوں کا روزگار بچ جاتا۔ اب سے چند ہزار ملازمین رہ کے باقی سب فارغ ہو گئے، اور انہیں بھی صرف تنخواہ دی جا رہی، ایک بھی لوہا اسٹیل بن کے نہیں نکل رہا، اسٹیل مل بند پڑی، اور پی آئی اے کے اوپر جو ہے وہ 800 ارب روپے کا قرضہ ہے، جو صرف گزشتہ 10 سالوں میں ہوا۔ تو اب یہ قرضہ اگر اسی طرح بڑھانا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نجکاری نہ کی جائے تو آپ نہ کریں، لیکن آپ دیکھیں گا آگے جا کے کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے جو منافع بخش ادارے ہیں ان کی بھی نجکاری اس لیے شاید ضروری ہے کہ کہیں ان کا حل بھی پی آئی اے اور اسٹیل مل کی طرح کرنا۔